سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب، تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ سیرت رحمت للعالمین کا تسلسل جاری ہے، اور غزوہ احد کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریاں، ان کی بہادری کے واقعات، شہادت پانے کی خواہشات و تمنا اور ان کی دعاؤں کی اجابت کا ذکر ہم نے کیا۔ اس سلسلے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا تذکرہ بھی ہمارے گزشتہ درس کا حصہ تھا، جس میں میں مختصر سا اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں تاکہ تسلسل جڑ جائے اور ربط منقطع نہ ہو، سننے والوں کے لیے اس درس کو سن کر پچھلے درس کے ساتھ متصل کرنا آسان ہو جائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یوم احد میں نے اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ میری دعا یہ تھی، یا اللہ میرا مقابلہ کسی طاقتور قوی کافر سے ہو جائے اور میں اس پر غالب آ جاؤں، اس کا سامان حرب، اس کی زرہ وہ مجھے بطور غنیمت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی، یا باری تعالیٰ میرا مقابلہ اور میرے بالمقابل ایک قوی کافر آئے جو مجھے شہید کر دے، اور پھر اس کے بعد میرا مسلح کیا جائے، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میری آنکھیں جدا کر دی جائیں میرے بدن سے، میری ناک کاٹ دی جائے، میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا جائے، اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو یا اللہ تو مجھ سے سوال کرے، یا عبدی فیما جودع عنفک و اذنک، اے میرے بندے کس جرم میں تیرے ناک اور تیرے کان کاٹے گئے، تو میں جواباً عرض کروں فیک و فی رسولک، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری محبت میں، یا اللہ تیرے راستے میں اور تیرے محبوب کی اطاعت میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور اے باری تعالیٰ تو فرما دے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ سیدنا سعد کی دعا بھی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا۔ سیدنا سعد فرماتے ہیں مجھے کچھ عرصے بعد اس بات کا ادراک ہوا اور میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ عبداللہ بن حجش کی دعا میری دعا سے بہت زیادہ افضل تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات کہ جب سیدنا عبداللہ بن حجش مصروف پیکار تھے، یعنی جنگ میں مصروف تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دی، اور وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی، جس سے آپ دشمن پر بجلیاں گرانے لگے۔ ایسا ہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ضمن میں ہم غزوہ بدر کے احوال میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ جب سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ پکڑا دی، اور وہ کھجور کی شاخ
تلوار کی مثل کام کرتی تھی، اور عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تلوار، العون اور عبداللہ بن حجش کی یہ تلوار مورخین کے ہاں الارجون کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ ہمارے گزشتہ درس کا تقریباً خلاصہ تھا۔ آج کے واقعات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بے قرار ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر میں بھی مجھے شرکت کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ آپ غزوے کے قصد سے وہاں سے تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب فرمانے کی نیت سے وہاں سے نکلے، اور میں اپنے بیٹے کو اپنے سے مقام و مرتبے میں سبقت پاتے ہوئے دیکھتا ہوں جس نے غزوہ بدر میں جام شہادت نوش کیا۔ کل رات یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا اور اس کی حالت بہت عمدہ تھی، وہ جنت کے باغات اور نہروں میں سیر کر رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا، الحق بنا ترافقنا فی الجنتی وقد وجدت ما وعدنی ربی حقا، اے میرے والد محترم آ جائیے، جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سخت بے چین ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے شہید ہو جاؤں اور اپنے بیٹے سے ملاقات کروں۔ اللہ تعالی مجھے اپنے بیٹے کی رفاقت نصیب فرمائے اور مجھے اس کی معیت نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالی نے آپ کو شرف شہادت سے مشرف فرمایا۔ ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ ان میں بڑا ہی زبردست واقعہ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ضعیف العمر تھے اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ تو ان کے 4 بیٹے خلاد، معاذ، ابو ایمن اور معوذ، یہ 4 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں ہم رکاب رہتے تھے۔ خود عمر رسیدہ تھے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو بیٹوں کی طرف سے آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف نہ لے جائیں۔ ایک تو آپ ضعیف العمر ہیں، دوسرا آپ ایک ٹانگ سے معذور بھی ہیں، اور معذور شخص اگر جنگ میں شریک نہ بھی ہو تو شرعی طور پر اس پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ تو سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جہاد میں جانے سے روک رہے ہیں، میری تمنا ہے میں جنت کی سرزمین کو اپنے اس ایک قدم کے ساتھ روندوں، کیونکہ آپ ایک ٹانگ سے معذور تھے۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے تجھے معذور قرار دیا ہے، جہاد میں شمولیت تم پر لازم نہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرف شہادت سے مشرف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت مل گئی، اور آپ نے غزوہ احد کے اندر شرکت فرمائی۔ اور جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو آپ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی خائبہ، یا اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف خائب یعنی نامراد نہ لوٹانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا اس دعا کا، یا اللہ مجھے اس میدان جنگ کے اندر یعنی احد کے میدان میں مجھے شرف شہادت سے مشرف فرمانا، یا اللہ مجھے شہادت درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا۔ ابو سعد خیثمہ اور عبداللہ بن حجش، عمرو بن جموح، ان تمام افراد کی دعائیں یکے بعد دیگرے قبول ہوئیں۔ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرف شہادت پا چکے، اور اسی جنگ میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، مشہور انصاری صحابی، آپ کے والد محترم عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف شہادت عطا فرمایا، اور آپ کے والد کا مصلح کیا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اس صورتحال سے گزرے کہ جابر بن عبداللہ انصاری اپنے والد کی لاش دیکھ کر زار و قطار رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ اس وقت تیرا رب کریم، اس کائنات کا رب تیرے والد سے براہ راست کلام فرما رہا ہے، تیرے والد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا ہے۔
شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے، یہ لفظ شاہد سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، حاضر ہو جانا۔ تو شہید کو مرتے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معنی بیان کیا ہے علماء کرام نے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا، ان سے کلام فرمایا، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد چوتھے صحابی سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ، آپ وہی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، اور آپ کے لیے یہ بات بھی قابل تعجب ہوگی، یہ اسی ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی آپ کا انکار کر کر مکے میں چلا گیا۔ اب کفار کے لشکر کے ساتھ اپنے 50 اوس، قبیلہ اوس کے دیگر رفقا کو لے کر کفار کے ساتھ مل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال بننے لگا۔ اس جنگ میں بھی اس نے مسلمانوں میں آپسی انتشار پھیلانے کی بہت کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اس کے جال میں نہیں پھنسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد اور یگانگی کے ساتھ لڑنے کی توفیق برحمت فرمائی۔ ابو عامر فاسق یہ وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فاسق کہا گیا، صحابی بھی اس کو فاسق کہتے تھے، یعنی اللہ کا نافرمان۔ یہ ابو عامر فاسق جو ہے یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر عجیب ایک معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بدبودار کیچڑ والی سرزمین میں کیسے خوشبودار پھول بھی اگا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ زندوں سے مردوں کو، مردوں سے زندوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ابو عامر کے تربیت میں جوان ہونے والے یہ صحابی حنظلہ، کوئی کیا جانتا تھا کہ قیامت کی صبح تک ان کو غسیل الملائکہ اور ایک ایسے شرف کے ساتھ یاد کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ان کو یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ہوا یوں کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی جوان مردی کے ساتھ لڑے۔ اس میدان جنگ کے اندر آپ کے حملوں کی تاب نہ لا کر مشرکین کی صفیں بکھرنے لگی اور مشرکین پشتیں پھیر کر بھاگنے لگے۔ اپنے سرماؤں کے قدم اکھڑتے دیکھ کر بڑے بڑے کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ اسی اثناء میں سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ کی نظر ابو سفیان پر جا پڑی۔ آپ ابو سفیان کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو ایک کافر اسود بن شداد نے بڑھ کر آپ پر نیزے کا وار کیا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور پھر اس نے دوسرا وار کر کر آپ کو شہادت کا جام پلا دیا۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کر کہا کہ میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے چاندی کے تھالوں میں فرشتے پانی لے کر حضرت سیدنا حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، اس لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ہم نے قریب سے جا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ ان کے بالوں سے پانی کے تازے قطرات یوں بہہ رہے تھے جیسے ابھی غسل کر کر آئے ہوں۔ یہ سارا معاملہ ہی عجیب و غریب تھا، اللہ کی عنایات ہیں، رسول اللہ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ کی زوجہ جمیلہ جن سے آپ کی شادی محض ایک دن پہلے ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد سے ایک دن پہلے ہی سیدنا حنظلہ کی شادی ہوئی تھی ام جمیلہ کے ساتھ، اور یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی سگی بہن تھی۔ تو جمیلہ سے جب سوال کیا گیا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، یعنی ان کو میدان جنگ کے اندر غسل دیا گیا، فرشتوں نے غسل دیا، یہ کیا حقیقت ہے؟ تو جمیلہ نے اس بات کی فوراً تصدیق کی اور کہا کہ سیدنا حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلا غسل کیے ہوئے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ کل رات ہی ان کی شب زواف تھی، ان کو غسل کا موقع نہیں ملا، اور یہ غسل دینا شاید اسی لیے تھا کہ وہ حالت جنابت میں تھے۔ یہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں جمیلہ، یہ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں نے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا
کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتے اٹھا کر حنظلہ کو آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دل کو یہ خواب دیکھ کر ایک بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس جنگ میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملے گی، اور آپ نے 4 لوگوں کو بلا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے سامنے اس بات کی تصدیق کروائی تھی کہ حنظلہ نے میرے ساتھ شب زفاف گزاری ہے تاکہ کل کو کوئی بات کہنے والا مجھ پر الزام نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عبداللہ عطا فرمایا۔ یہ وہی عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں کہ اہل مدینہ نے جب یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا تو یہی عبداللہ بن حنظلہ اہل مدینہ کے لشکر کے کمانڈر تھے، اور ان کی شہادت یزیدی لشکر کے ہاتھوں ہوئی۔ جب یزید کا لشکر نے مدینے پر حملہ کیا تھا اور واقعہ ہرہ رونما ہوا، مسجد نبوی کو تالے لگا دیے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز کی صورتحال نہ ہوئی۔ اس دوران جن صحابہ کے خون کی ہولی کھیلی گئی یا جن صحابہ کو شہید کیا گیا، ان میں عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ بھی شامل ہیں۔ یزید کے لشکر کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی۔ 2 اور صحابی جو طویل العمر بھی تھے، ضعیف بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پیچھے مدینے کی نگہبانی کے لیے اور نگرانی کے لیے چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک حسیل ہیں، حسیل سیدنا حذیفہ کے والد ہیں۔ یہ وہی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صاحب سر النبی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز، منافقین کے نام جاننے والے، اور ان کے دوسرے ساتھی ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں آپس میں اب مدینے کے اندر بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ثابت بن وقش اور حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسیل جو حذیفہ کے والد ہیں اور ثابت بن وقش آپس میں گفتگو فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے دن ہی کتنے بچے ہیں، ہم دونوں اب زندگی کے آخری ایام گن رہے ہیں، آج نہیں تو کل ہماری موت ہو ہی جائے گی، کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے احد کے مقام پر پہنچ جائیں، کیونکہ احد وہاں سے محض 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر احد کے میدان میں جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری یہ ایام ایک شان کے ساتھ جیتے ہیں، یعنی جہاد کرتے ہوئے اگر مرنا ہوا تو اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے گا، اس سے بڑھ کر عزت والی موت کون سی ہو سکتی ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہوئے، اور ثابت بن وقش اور حسیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں مدینہ چھوڑ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر احد کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ شامل ہو کر دشمن پر قہر گرانے لگتے ہیں۔ حضرت سیدنا ثابت بن وقش کو مشرکوں نے قتل کر دیا۔ آپ ضعیف العمر تھے، زیادہ دیر نہیں لڑ سکے، لیکن حسیل کو دشمن کا سپاہی سمجھ کر مسلمانوں نے اپنی ہی تلواروں کا لقمہ بنا دیا، چنانچہ انہیں عقبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطی سے قتل کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ کے یہ باپ تھے، جب انہیں پتہ چلا تو وہ چیخنے لگے، یہ میرے والد تھے، یہ میرے والد تھے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں پہچانا، یہ تمام واقعہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے رونما ہوا، ہم انہیں پہچان نہ سکے۔ مسلمان سچ کہہ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ نے مسلمانوں کا عذر قبول کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تم سب کی مغفرت فرمائے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے ان کی دیت دینا چاہی، دیت یعنی جو قتل غلطی سے ہو جائے اس پر جو دیت بنتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دینا چاہی کہ مسلمانوں نے غلط فہمی میں سیدنا حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جو اس کے بدلے دیت بنتی ہے وہ آپ لے لیجئے اور مسلمانوں سے یہ معاملہ اٹھ جائے کہ انہوں نے آپ کے والد کو جو غلطی سے شہید کیا تھا۔ سیدنا حذیفہ نے یہ دیت مسلمانوں ہی کے لیے صدقہ کر دی، اور اس غنا کی بنا پر، اس سخاوت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کا فیضان ہے کہ صحابہ کے دل آپس میں ایسے تھے جیسے یک قالب ہوں، ایک ہی دل ہو، سب کی ایک ہی جان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی قرآن میں نہیں فرمایا رحماء بینہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپس میں یک قالب ہیں، یک جان ہیں،
یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھنے والے ہیں۔ سیدنا حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسلمانوں ہی کے ہاتھ ہوئی، اگرچہ غلط فہمی کی بنا پر یہ ساولا معاملہ ہوا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام ان مسلمانوں کو معاف کر دیا جن سے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس کے بعد اسیرم بن عمرو بن ثابت بن وقش، یہ انصار کے قبیلے کے ایک فرد تھے لیکن اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کا واقعہ تاریخ اسلام میں انتہائی عجیب واقعہ تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ابھی میں پیش کروں گا، اس سے آپ کو سن کر مزید راحت حاصل ہوگی کہ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو کیسے نوازتا ہے۔ یہ اسیرم صحابی ہیں، اسیرم عمرو بن ثابت بن وقش، یہ انصار کے قبیلے کے ہیں لیکن اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جب آپ کے علم میں آیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام احد کے مقام پر کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، تو ان میں کچھ آپ کے عزیز و اقربا بھی تھے۔ یہ بدستور کفر پر اڑے ہوئے تھے، لیکن جس دن مدینہ کو خالی پڑے دیکھا اور اپنے بھتیجے اور اپنی عزیز و رفقا جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے متعلق سوال کیا تو پتہ چلا سعد بن معاذ وہ بھی میدان احد میں ہیں۔ پوچھا گیا میرے بھتیجے کہاں ہیں، بتایا گیا وہ بھی میدان احد میں ہیں، اور اپنی قوم کے بارے میں دریافت کیا، پتہ چلا سب کے سب میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اسیرم کے دل میں اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے داعیہ پیدا کر دیا۔ اب اسیرم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ غور و فکر کر رہے تھے، میں اپنے کفر پر یوں ہی اڑا ہوا ہوں، میری تمام قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ غلامی میں داخل ہو چکی ہے اور اسلام کا طوق اپنی گردن میں ڈال چکی ہے، مجھے خام خواہ اس ضد پر نہیں اڑنا چاہیے۔ اگر میرے عزیز و رفقا، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بیٹے، میرے بھتیجے اگر اس جنگ میں شہید ہو گئے تو میرے جینے کا کیا فائدہ، زندگی بے رنگ ہو کر رہ جائے گی۔ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر کفار کے خلاف اپنی تلوار بلند کرنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً گھر آ کر اپنی تلوار لی، نیزہ پکڑا، زرہ پہنی اور خود خول سر پر سجا کر مسلح گھوڑے سوار ہو کر میدان احد میں جا پہنچے۔ وہاں جہاں دوسرے مجاہدین کھڑے تھے یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے انہیں دیکھا تو انہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم اسلام پر نہیں ہو، یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان ہے، مسلمان اپنی جنگ خود لڑ سکتے ہیں۔ اسیرم نے کہا کہ اے میرے بھائیو، مجھ پر برہم نہ ہو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں تمہاری طرح اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ چنانچہ کفار سے جنگ شروع ہوئی، انہوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے، اور اسیرم کو ایک جگہ پر گرا ہوا دیکھ کر صحابہ کہہ اٹھے یہ تو منکر اسلام تھا، آپ یہاں پر کیسے آئے؟ کیا آپ کو اپنی قوم کی محبت اس میدان میں لائی ہے؟ اسیرم کہنے لگے نہیں، آج میری قوم کی محبت نہیں، آج میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت زور پکڑ گئی ہے، میں یہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نکلا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے لڑنے کے لیے نکلا ہوں، اور اسلام کی محبت مجھے یہاں تک لائی ہے، یہی جذبہ ایمانی مجھے کھینچ کر جنگ احد کے لیے لے آیا۔ میرے زخموں کی یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ میں ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسوں گا۔ اگر میں مر گیا تو میری تمام جائیداد جو میں پیچھے چھوڑ کر جاؤں گا وہ تمام اموال و املاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اختیار رکھتے ہیں، آپ جس کو جتنا چاہیں عطا فرما سکیں گے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے شہادت نصیب فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی اطلاع دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے انہو لمن اہل الجنتی، اسیرم اہل جنت سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے ایسے جنتی کا نام نہ بتاؤں جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور پھر بھی وہ جنت میں گیا۔ آپ فرماتے تھے ہوا اسیرم ابن عبد الاشہل، وہ اسیرم بن عبد الاشہل کا فرد ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، فقط غلامی مصطفیٰ کو قبول کر کے جنگ کے میدان میں اتر آئے، نہ نماز پڑھی، نہ حج کیا،
نہ کوئی اور عمل صالح کرنے کا موقع ملا، فقط دل میں اسلام کا داعیہ پیدا ہوا اور اسلام کے لیے جنگ احد میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا اس غلامی رسول کے بدلے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی بات نے ان کو جنت دی۔ اسی لیے اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل ایمان رسول کریم کی ذات ہے۔ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام معاملات بعد کی بات ہے، پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، آپ کی غلامی میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہی ملتا جلتا واقعہ احد میں مغیرک یہودی ہیں، اس کا واقعہ بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ مغیرک یہ یہودی بنو نذیر قبیلے کا فرد تھا، ان کا بہت بڑا عالم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا، لیکن آر کی وجہ سے، اپنی قومی تعصب کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے لیے روانہ ہوئے، اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے یوں ہی پردہ فرما جائیں، میں آپ کی تصدیق نہ کروں اور آپ کو جانتے بوجھتے ہوئے نبی نہ مانوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے شومی قسمت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر میرے لیے بدقسمتی کیا ہوگی کہ میں رسول اللہ کو پہچانتا بھی ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق نہیں کرتا، آپ کو پہچان چکا ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کرتا، آپ کو پہچان چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ اب ہدایت صرف اور صرف اطاعت رسول میں ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں کر رہا۔ تو مغیرک کے دل میں یہ بات آئی، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس پر خصوصی رحمت فرمائی، تعصب اور تقلید کے قفس کو توڑ کر، اس قید کو توڑ کر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے گروہ یہود، باخدا تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ کی امداد تم پر فرض ہے، چلو اس فرض کو ادا کریں۔ وہ یہودی جو مغیرک کی گفتگو سن رہے تھے وہ کہنے لگے، آج تو یوم سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم کچھ نہیں کرتے۔ مغیرک نے کہا، تم جانتے ہو یہ سب تمہاری من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ کہہ کر مغیرک نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر ہتھیار سجا کر میدان جنگ کا رخ کیا، گھمسان کا رن پڑا، وہاں گھس گیا اور آخر دم تک لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرک خیر یہودن، تمام یہودیوں سے بہتر مغیرک تھا، یہ بہترین یہودی تھا جس نے مرتے ہوئے میری رسالت کی تائید اور تصدیق کر دی اور اپنا مال میرے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جس کو کزمان کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ میدان احد میں اسلام کے نامور سپوت کفر کے لشکر پر بجلی بن کر ٹوٹ رہے تھے، تو اس وقت یہ بھی اپنے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا اور یہ تیر اندازی کے اندر بھی اپنی مثال آپ تھا اور تلوار کے ساتھ لڑنے میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی بہادری کے جوہر دیکھ کر صحابہ اکرام کی زبانوں سے نکلا کہ یہ شخص جنتی ہے، اگر مر گیا تو یہ جنت میں جائے گا، جیسا یہ کفار کے اوپر بجلیاں گرا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب اسرار ظاہر و باطن تھے، آپ نے فرمایا، انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ یہ شخص اصل میں منافقین میں سے تھا، جیسا کہ امام ابو منصور طاہر بغدادی نے اپنی مشہور کتاب الفرق بین الفرق کے اندر لکھا۔ کزمان بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ لیکن رسول کریم کی زبان سے نکل رہا تھا کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ ہم نے اس شخص سے پھر پوچھا کہ کیا تم اسلام کی ناموری کے لیے اس میدان میں آئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں تو اپنی دینی حمیت کے علاوہ اپنی نسلی حمیت کے لیے اس میدان میں اترا ہوں، مجھے عورتوں نے تیار کر کر بھیجا ہے کہ تمہاری جوان مرتی کا کیا فائدہ، جا کر اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤ۔ میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے اس میدان میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات صحیح ثابت ہوئی۔ جب یہ شخص شدید زخمی ہو گیا تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنے سینے کے اندر سوراخ کر لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات صحابہ کرام نے جو سنی تھی، اس کی تائید و تصدیق بدرجہ اتم اور بحسن طریقے فرما دی۔ انہ من اہل النار ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ اللہ بسا اوقات اس دین کی مدد کسی فاسق آدمی سے بھی کروا دیتا ہے۔ یہ اصل میں اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے احد کے میدان میں اترا تھا۔
اور اس کا اپنا بیان ہے کہ مجھے میرے قبیلے کی عورتوں نے اس بات کے لیے برانیختہ کیا تھا، تیار کیا تھا کہ میدان جنگ میں جا کر اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں اور مسلمانوں سے واہ واہ کرواؤں، تاکہ وہ میری شان کے قصیدے پڑھیں، میری بہادری کا تذکرہ کیا جائے، لوگ کہیں کہ کزمان جیسا بہادر کوئی نہیں تھا۔ یعنی وہ ریاکاری کے لیے آیا تھا، اپنی ناموری کے لیے میدان میں اترا تھا۔ رسول کریم کی نظر نے اس کے دل کی کیفیات کو جان لیا۔ کون کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کیفیات نہیں جانتے تھے؟ آپ منافقین کو نہیں جانتے تھے، آپ نے کزمان کو دیکھتے ہی اس کے نفاق کا اندازہ بھی کر لی۔ یہ نگاہ نبوت تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کزمان کو دیکھا، اس کی باطنی کیفیت کو جان گئے، جبکہ صحابہ کرام اس کو کہہ رہے تھے حنین لک الشہادۃ، تو لڑ رہا ہے بہادری کے ساتھ، اگر مر گیا تو شہید ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انہ من اہل النار۔ جب رسول کریم کی یہ بات ان صحابہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ حیران ہو گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں۔ بعد میں اس شخص نے اپنے زخموں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور اس بات کا بھی مرملہ اظہار کیا کہ میں اپنی ناموری کے لیے میدان جنگ میں اترا تھا۔ اللہ تعالیٰ ریا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دین کے لیے خالصتاً جذبہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دیگر واقعات اگلے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ